السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور دوستو، میدان کربلا میں صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان صرف جنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہاں پر بہت سے واقعات پیش آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک واقعہ ایک عیسائی خاندان کا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس نے بیعت کی اور ان کا ساتھ دیا۔ یہ تفصیلی واقعہ سن لیتے ہیں سید جواد نقوی کی زبانی۔ ایک منزل پر امام پہنچے جب کربلا کے قریب، وہاں قیام فرمایا، اور وہاں بھی امام خود بھی قیام کر کے صحرا میں نکل جاتے، دائیں بائیں نگاہ کرتے، کوئی فرد نظر آتا، کوئی قافلہ نظر آتا، کوئی خیمہ نظر آتا، امام علیہ السلام ان کے قریب جا پہنچتے، حال احوال پوچھتے اور انہیں دعوت دیتے۔ یہ معمول تھا امام کا، کسی کو نظر انداز کر کے نہیں گزرے امام، حتیٰ جن کے بارے میں معلوم بھی تھا یہ گمراہ ہیں انہیں بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اس خیمے میں پہنچے امام، دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے فقط خیمے کے اندر، اور کوئی بھی نہیں۔ یہ کربلا کے قریب نواویس سے پہلے ایک منزل کے اوپر امام علیہ السلام جب پڑاؤ کیا تو خیمے میں گئے، صرف ایک بڑھیا تھی، بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی خیمے میں۔ امام نے اسے آگاہ کیا، اپنے آنے کا احساس دلایا۔ وہ خاتون اٹھی، سامنے آئی، تعارف پوچھا، کون ہو تم؟ انہوں نے بتا دیا کہ ہم مسیحی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور ہمارا کام رعیت ہے، مویشی چرانا، اپنے اور لوگوں کے مویشی جمع کر کے چرواہا کے طور پر۔ میرا بیٹا ہے جو ابھی مال مویشی لے کر صحرا میں چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، یہ ہمارا خیمہ ہے، اس وقت ہمارا یہاں پڑاؤ ہے، چند دن یہاں رہے گا، پھر کسی دوسری جگہ، جیسے کوچ نشین، بادیہ نشین جیسے ہوتے ہیں۔ اور کہا کہ ایک اور بھی فرد ہے ہمارے خاندان میں ماں بیٹے کے علاوہ، اور وہ میری نوبہتہ دلہن بھی ہے، بہو بھی ہے، ابھی میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ صحرا میں مویشیوں کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام نے ان سے حال احوال پوچھا کہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی تنگی تو نہیں ہے، کوئی پریشانی اس صحرا میں تو نہیں ہے آپ کو؟ کہنے لگی اور تو کوئی خاص پریشانی نہیں ہے، پانی کی تکلیف ہے کہ قریب جو پانی ہے وہ کھارا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، اور پینے کا پانی، میٹھا پانی بہت دور ہے، اور ایک دن پانی لا کے کئی دن پھر اسے ہمیں پینا پڑتا ہے، یہ دشواری ہے ایک فقط۔ امام علیہ السلام نے، جیسا تاریخی روایات کے اندر ہے، اپنے اعجاز و کرامت سے اسی کے خیمے کے جوار میں ایک جگہ پہ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، فَاضْرِبْ عَصَاكَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَ عَيْنًا، اے موسیٰ یہ عصا جو ہاتھ میں ہے اسے پتھر پہ مار جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سید الشہداء نے اس قدرت الہی سے، اذن الہی سے میٹھے پانی کا چشمہ اپنی دعا سے اللہ سے مانگا، اور ان کے خیمے کے قریب میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا، اور خاتون سے کہا کہ اب یہ میٹھا پانی تمہارے پاس ہے، اس سے خود بھی سیراب ہو، اپنے حیوانات کو بھی سیراب کرو، اور جب یہ تیرا بیٹا آ جائے، واپس آ جائے، تو اسے بتا دے قریب میں ہمارا کاروان ہے رکا ہوا، وہ آ جائے، مجھے ملے آ کر۔ یہ فرما کر امام واپس آ گئے۔ اس شخص کا نام تھا وہاب، وہاب کلبی، مسیحی جوان، مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس دن آپ کی خدمت میں زہیر ابن قین کا واقعہ پڑا، مسلمان تھا لیکن مخالف، پروپیگنڈے کا شکار۔
امام کی ملاقات نے اس کی تقدیر بدل دی، اور ایک یہ نگن بخت ہے عبداللہ ابن حر جوفی، عبید اللہ ابن حر جوفی، چالاکی دکھا کے دنیا و آخرت بچانا چاہتا ہے اور حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دے رہا۔ جب یہ جوان واپس آتا ہے اپنے خیمے کے اندر شام کو، ایک معطر فضا پاتا ہے خیمے کی، اور پانی دیکھتا ہے، میٹھے پانی کا چشمہ۔ ماجرا پوچھتا ہے اپنی ماں سے، یہ کیا ہوا؟ بتا دیا کہ ایک بہت ہی باوقار باکرامت شخصیت، نورانی ہستی، باہیبت و باروب، کوئی قدیس لگتا تھا مجھے، یہاں تشریف لائے، احوال پوچھا، آپ کے بارے میں پوچھا، مشکلات پوچھی۔ میں نے پانی کے شکوہ کر دیا کہ پانی کی مشکل ہے، انہوں نے اپنی کرامت سے یہ چشمہ جاری کیا ہے، اور جاتے ہوئے یہ فرما گئے ہیں کہ جب بیٹا آئے تو اسے میرے پاس بھیج دے، قریب ہمارا کاروان رکا ہوا ہے۔ وہاب بغیر کسی تاخیر کے فوراً دوڑتا ہوا امام کے محضر میں پہنچے، بتایا میں وہی جوان ہوں جس کا بڑھیا نے ذکر کیا تھا، میرا نام وہاب ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میرا مذہب ہے، آپ کون ہیں؟ پہلی دفعہ آشنائی ہو رہی ہے، پہلی دفعہ سن رہا ہے، آج ہی آشنا ہو رہا ہے۔ جب سید الشہداء علیہ السلام نے بتایا میں حسین ابن علی ہوں، میں اللہ کے رسول خاتم الانبیاء کا نواسہ ہوں، میں اس امت کا امام ہوں، میں اللہ کی حجت ہوں، اور میں نے اس فاسد حاکم کے خلاف قیام کیا ہے، اس نے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، اس نے میرے قتل کا حکم دیا ہوا ہے، اور مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے، میں تجھے بھی دعوت دیتا ہوں۔ فوراً اسلام لے آیا، سید الشہداء کے ہاتھ پہ ایمان لے آیا، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر اظہار آمادگی کیا۔ اسے نہیں امام نے فرمایا تھا فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا، جنہیں فرمایا تھا وَلْيَرْحَلْ مَعَانَا، دو آئے۔ وہاب جب تیار ہوئے، امام علیہ السلام نے فرمایا تیری بوڑھی ماں ہے، تیری نوبہتہ دلہن ہے، تو ان کا کفیل ہے، تو ان کا واحد سہارا ہے، تو کس طرح ہمارے ساتھ آئے گا؟ کہا وہ بھی ساتھ آئیں گی۔ امام نے فرمایا ان سے پوچھ لو۔ گیا، جا کر اپنی ماں سے بات کی، دلہن سے بات کی، دونوں مسلمان ہوئیں، ایمان لے آئیں، امام کے قدموں پہ آ کر جھکیں اور اپنا ساتھ پیش کیا، اپنی نصرت پیش کی، محبت فرمائے ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ سب کچھ وہیں صحرا میں چھوڑ کر امام کے ساتھ ہو لیے اور کربلا پہنچ گئے۔ کربلا پہنچ کر ان بیبیوں نے اپنا کردار ادا کیا، اس جوان نے اپنا حق ادا کیا۔